بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے مقرب بندوں کو امتحان و آزمائش کی سخت سے سخت منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلی منزل وہ تھی جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت انہوں نے جس صبر اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کا ثبوت دیا وہ انہی کا حصہ تھا۔ اس کے بعد جب اسماعیل کو اور ہاجرہ کو فرعون کے بیابان میں چھوڑ آنے کا حکم ملا تو وہ بھی معمولی امتحان نہ تھا۔ اب ایک تیسرے امتحان کی تیاری ہوئی جو پہلے دونوں سے بھی زیادہ ہلا دینے والا اور جان لینے والا امتحان ہے۔ یہی کہ حضرت ابراہیم 3 رات برابر خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابراہیم تو ہماری راہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی دے۔ نبیوں کا خواب سچا خواب اور وحی الہی ہوتا ہے، اس لیے ابراہیم رجا و تسلیم بن کر تیار ہو گئے کہ اللہ کے حکم کی جلد سے جلد تعلیم کریں، چونکہ یہ معاملہ اکیلی اپنی ذات سے متعلق نہ تھا بلکہ اس آزمائش کا دوسرا حصہ وہ بیٹا تھا جس کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا۔ اس لیے باپ نے اپنے بیٹے کو اپنا خواب اور اللہ کا حکم سنایا۔ بیٹا ابراہیمی جیسا نبی اور رسول کا بیٹا تھا تو ترنت حکم کے آگے سر جھکا دیا اور کہنے لگا اگر اللہ کی یہی مرضی ہے تو انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اس بات چیت کے بعد باپ بیٹے اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے جنگل روانہ ہو گئے۔ باپ نے بیٹے کی مرضی پا کر ذبح کیے جانے والے جانور کی طرح ہاتھ پیر باندھے، چھری کو تیز کیا اور بیٹے کو پیشانی کے بل پہاڑ پر ذبح کرنے کو تیار ہو گئے۔ فوراً اللہ کی وحی ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک یہ بہت سخت اور کٹھن آزمائش تھی۔ اب لڑکے کو چھوڑ اور تیرے پاس جو یہ مینڈا کھڑا ہے اس کو بیٹے کے بدلے میں ذبح کر، ہم نیکوں کو اسی طرح نوازا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جھاڑی کے قریب ایک مینڈا کھڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس مینڈے کو ذبح کیا۔ یہ وہ قربانی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہوئی کہ یادگار کے طور پر ہمیشہ کے لیے ملت ابراہیمی کا شعار قرار پائی، اور آج ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو تمام اسلامی دنیا میں یہ شعار اسی طرح منایا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ فلسطین میں ٹھہرے تھے مگر برابر مکہ میں ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے آتے رہتے تھے۔ اسی بیچ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ اللہ کے کعبے کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ذکر کیا اور دونوں باپ بیٹے نے اللہ کے گھر کی تعمیر شروع کر دی۔ ایک روایت کے مطابق بیت اللہ کی سب سے پہلی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں رکھی گئی اور اللہ کے فرشتوں نے ان کا وہ جگہ بتا دی جہاں کعبے کی تعمیر ہونی تھی، مگر ہزاروں سال کے حادثوں نے عرصہ ہوا اس کو بے نشان کر دیا تھا۔ البتہ اب وہ بھی ایک ٹیلا یا ابھری ہوئی زمین کی شکل میں موجود تھا۔ یہی وہ جگہ ہے جس کو اللہ کی وصی نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا اور انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس کو کھودنا شروع کیا تو پچھلی تعمیر کی بنیادیں نظر آنے لگیں۔ انہی بنیادوں پر بیت اللہ کی تعمیر کی گئی۔ البتہ قرآن پاک میں پچھلی حالات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ دوسری طرف یہ حقیقت ہے کہ اس تعمیر سے پہلے تمام کائنات اور دنیا کے کونے کونے میں بتوں اور ستاروں کی پوجا کے لیے ہیکل اور مندر موجود تھے، پر ان سب کے الٹ صرف ایک خدا کی پرستش اور اس کی یکتائی کے اقرار میں سر نیاز جھکانے کے لیے دنیا کے بت قدوں میں پہلا گھر جو خدا کا گھر کہلایا وہ یہی بیت اللہ ہے۔ بے شک سب سے پہلا یہ گھر جو اللہ کے لوگوں کے لیے اللہ کی یاد کے لیے بنایا گیا، البتہ وہ ہے جو مکہ میں ہے، وہ سر سے پیر تک برکت اور دنیا والوں کے لیے ہدایتوں کا سر چشم ہے۔ اسی تعمیر کو یہ شرف حاصل ہے کہ ابراہیم جیسا ذلیل کر پیغمبر اس کا معمار ہے اور اسماعیل جیسا نبی و ذبیح اس کا مزدور باپ بیٹے برابر اس کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں، اور جب اس کی دیواریں اوپر اٹھتی اور بزرگ باپ کا ہاتھ اوپر تعمیر کرنے سے معذور ہو جاتا ہے
तो कुदरत की हिदायत के मुताबिक एक पत्थर को बाड़ बनाया जाता है, जिसको इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने हाथ से सहारा देते और इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस पर तामीर करते जाते हैं। यही वह यादगार है जो मकाम इब्राहीम से जाना जाता है। जब तामीर इस हद पर पहुंची जहां आज हजरे अस्वद नस्ब है, तो जिब्राइल अमीन ने उनको रहनुमाई की और हजरे अस्वद को उनके सामने एक पहाड़ी से महबूस निकाल कर दिया, जिसको जन्नत का लाया हुआ पत्थर कहा जाता है, ताकि वह नस्ब कर दिया जाए। अल्लाह का घर तामीर हो गया तो अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बताया कि ये मिल्लत इब्राहीमी के लिए किबला और हमारे सामने झुकने का निशान है, इसलिए ये तौहीद का मरकज करार दिया जाता है। तब इब्राहीम व इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि अल्लाह ताला उनको और उनकी जुर्रियत आल औलाद को नमाज और ज़कात कायम करने की हिदायत दे और इस्तिकामत बरते और उनके लिए फलों, मेवों और रिज़्क़ में बरकत दे और दुनिया के कोने कोने में बसने वाले गिरोह में से हिदायत पाए हुए गिरोह को इस तरफ मुतवज्जे करे कि वे दूर दूर से आएं और हज के मनासिक अदा करें और हिदायत व रुशद के इस मरकज में जमा होकर अपनी जिंदगी की शहादतों से दामन भरें। कुरान मजीद ने बैतुल्लाह की तामीर के वक्त इब्राहीम व इस्माइल की मुनाजात, नमाज कायम करने और हज की रस्मों को अदा करने के लिए शौक व तमन्ना के इजहार और बैतुल्लाह के तौहीद का मरकज होने का ऐलान जगह जगह जिक्र किया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र जब 136 साल की हुई तो उनका इंतकाल हो गया। तारीखी रिवायत के मुताबिक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वफात फ़लस्तीन में हुई और फ़लस्तीन में ही उनकी कब्र बनी। अरब ताबीर के माहिरों के मुताबिक वह और उनकी वालिदा हाजरा बैतुल्लाह के करीब हरम के अंदर दफन हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।